صلو علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عطاء المرتضیٰ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اللہ والوں کی باتوں کے ساتھ۔ آج ہم نے جو محفل سجائی ہے اس میں ہم تذکرہ کریں گے اس دنیا کی سب سے خوبصورت محفل کا، اس دنیا کی سب سے خوبصورت دعوت کا، جو کہ سجی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر۔ ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار کس کو تھا؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ تو آپ فرمانے لگی کہ یہ بھی بالکل واضح ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے شروع سے ہی مختلف رہا، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھیں، تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نظر کرم میں تھیں۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی تھیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے اور اونچی آواز میں کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں سلام کا جواب دیتی، تو میں پوچھتی کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بابا تشریف لے آئے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اونچی سے کہتی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوڑی چلی جاتی اور جا کر دروازہ کھولتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سے محبت اور شفقت فرماتے، آپ کو اٹھا لیتے، آپ چھوٹی تھیں، آپ کو اٹھا کر اندر لے کر آتے، آپ کو اپنی گود میں بٹھا کر آپ سے کافی دیر باتیں فرماتے۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ چھوٹی فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی بڑی باتیں کیا کرتی۔ ایک دن پوچھنے لگی کہ بابا جان یہ بتائیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کب ملاقات کرنی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی انشاءاللہ تو جلد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گی اور تو جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہوگی۔ تو امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تو میں اپنی بیٹی سے پوچھا کرتی کہ بیٹی بتاؤ آج کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی باپ بیٹی میں؟ تو مجھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خوبصورت چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کیا کرتی اور ان کے بڑے بڑے جواب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے وہ بیان کیا کرتی۔ ناظرین اکرام، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ایک مرتبہ آپ سجدہ میں گئیں اور فجر کی اذان ہو گئی۔ آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور فرمانے لگیں کہ یا اللہ، تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ تیری فاطمہ ایک سجدہ بھی پورا نہیں کر پاتی۔ یہ تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کا انداز۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بیٹیاں عطا کی۔ پہلے ایک بیٹی عطا کی گئی تو وہ پردہ فرما گئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین، 2 نوروں والے کہا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے اندر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مرتبہ مجھ پر کرم نوازیاں ہوئی، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا شوہر ہونے کا شرف عطا کیا، لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں کہ دونوں ہی شہزادیاں آپ کی دنیا سے پردہ فرما گئی۔
میرا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ختم ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تجھے یکے بعد دیگرے ان کو نکاح میں دے دیتا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں، تو کیا آپ میرے غریب خانہ پر تشریف لائیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے کیوں نہیں، ہم آئیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت کے معاملے میں انداز مبارک یہ ہوا کرتا کہ اگر کوئی دعوت دیتا تو اس کو قبول فرما لیتے اور بن بلائے کسی جگہ پر تشریف نہ لے کر جاتے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی بن بلائے کسی کی دعوت میں جاتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے چور ہو، یعنی اس نے وہاں سے کھایا پیا کچھ نہیں، اس نے وہاں سے وہ چوری کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرمایا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور انداز مبارک ہوا کرتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی دعوت دیتا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھتے کہ میں کتنے اصحاب کو ساتھ لے کر آؤں، یہ دعوت کیا میرے لیے اکیلے کے لیے ہے یا میں کسی کو ساتھ لے کر آ سکتا ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سارے اصحاب کے لیے، آپ جن کو چاہیں لے آئیں ساتھ، سب کے لیے دعوت ہے۔ جو بھی آپ کے ساتھ منسلک ہوگا یہ دعوت اس کے لیے ہے، جتنے مرضی آ جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ سخی تھے، دولت والے تھے، تو آپ نے عرب کے سب سے مشہور کھانوں سے اپنے اس محفل کو، اس دعوت کو مزین کیا۔ اور جب دوپہر کا وقت ہونے لگا تو آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آقا جی چلیے میرے گھر کو رونق بخشیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان کو کہا کہ چلیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل کی طرف چل پڑے۔ صحابہ کرام نوٹ کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گن رہے ہیں 1 2 3 4 5 اور یہ گنتی جاری تھی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچے تو تب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ گنتی جاری ساری رہی۔ خیر اندر گئے، اندر جا کے دیکھا تو جو دسترخوان تھا وہ انواع و اقسام کی خوشبوؤں سے بھرا ہوا تھا، بہترین قسم کے کھانے جو ہیں اس کے اوپر سجے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ اس محفل میں بیٹھ کر اس کھانے کو تناول فرمایا۔ سبھی نے بہت تعریف کی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزہ آ گیا۔ دعوت کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دیکھ رہا تھا کہ جب میں تمہارے گھر آ رہا تھا تو تم پیچھے آہستہ آہستہ میرے ساتھ گنتی گن رہے تھے، وہ گنتی کس چیز کی گن رہے تھے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حبیب میرے گھر میں تشریف لائے، میرے لیے یہ خوش بختی کا سامان ہے۔ آقا جی میری خواہش تھی کہ جب آپ میرے گھر آئیں تو میں آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں۔ ناظرین اکرام، غلام آزاد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک غلام اگر وہ 10,000 میں ملتا ہے، 20,000 میں ملتا ہے تو وہ اس کو خریدیں اور خرید کر آزاد کر دیں۔ سبھی صحابہ اکرام علیہم رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے اوپر اش اش کر اٹھے اور ان کی فراخ دلی اور سخاوت کی تعریف کرنے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ کے دل میں آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، میرے گھر میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ انہوں نے اتنی بڑی دعوت کی اور جاتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کرنے کی نیت بھی کی۔ آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انداز پہ بہت رشک ہوا۔ آپ دعوت سے واپس گھر تشریف لائے اور آتے ہی آپ بستر پر لیٹ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اے میرے سرتاج، خیریت ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، ایسی دعوت کی کہ تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان ان کی تعریف پر مجبور ہو گئے، اور واپسی پر انہوں نے ایک اور بڑا وہ فیصلہ سنایا کہ میں ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا۔ لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کاش ہمارے پاس بھی مال و اسباب ہوتا، کاش ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی دعوت کرتے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پریشان دیکھا تو عرض کرنے لگی کہ اے میرے سرتاج، اٹھئے، اور اٹھ کر جا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی ہی دعوت کے لیے انویٹیشن دے کر آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پتا تھا کہ یہ کہنے والی عام ہستی نہیں ہے، یہ خاتون جنت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ہم کیسے اس لیول کی دعوت کر سکتے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی کہ اے میرے سرتاج، میں جانوں اور دعوت جانے، آپ جائیں اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے اور اٹھ کر جا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل کی دعوت آپ کی میرے گھر پر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی کے گھر کے احوال کا بھی پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ کتنے وقت کا فاقہ ہوتا ہے، کتنے دنوں بعد ان کے گھر وہ کھانا کھایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی انداز اپنایا اور پوچھا کہ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، کتنے اصحاب آئے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے منسلک تمام اصحاب کی دعوت ہے میرے گھر پہ۔ اگلا دن آیا، دوپہر سے کچھ پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر پہ تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر کے اندر کچھ بھی ایسے آثار نہ تھے جس پہ دعوت کی بات کی جا سکے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، دعوت کا انتظام کہاں پر ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اے میرے سرتاج، دسترخوان بچھ گیا ہے، برتن سجا دیے گئے ہیں، آپ جائیے اور جا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دے آئیں اور ان کو ساتھ لے آئیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہوں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے چلیے گا اور ان کے قدمین شریفین کی گنتی کیجئے گا کہ کتنے قدم وہ ہمارے گھر تک آئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب چولہے کی طرف دیکھا، وہ تو بند تھا۔ خیر، یہ کہہ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں گر گئیں کہ یا اللہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر پر دعوت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا روتی جا رہی تھی سجدے میں اور دعا فرماتی جا رہی تھی۔ آپ جائے نماز پر سجدے میں روتی جا رہی ہیں اور اسی اثناء میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور تمام اصحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ویسے ہی پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں اور گنتی کرتے جا رہے ہیں، 1 2 3 4 5۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر میں داخل ہوئے اور اتنے میں دیکھا کہ گھر کے جو دسترخوان تھا اس پہ انواع و اقسام کے کھانے سجے ہوئے ہیں۔ ان کھانوں سے ایسی مسحور کن خوشبو آ رہی ہے جو کہ پہلے کبھی انہوں نے نہیں سونگھی۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور اپنی بیٹی کے گھر کے اندر تشریف لے آئے۔ جب انواع و اقسام کے کھانے دیکھے، یہ کھانے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل سے بھی بڑھ کر تھے، یہ تو ان کی دعوت سے بھی بڑھ کر تھے۔ سبھی نے کھانے تناول فرمائے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آپ کے ہی ساتھ ہے، لیکن آج جو ہم یہ کھانا اس در کے اوپر کھا رہے ہیں، ہم نے کبھی زندگی میں اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا۔ اتنی انواع و اقسام کے کھانے تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھے بھی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشک بار آنکھیں تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا تناول فرمایا۔ کھانا تناول فرما کر جب اس محفل ختم ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہ کریم کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے علی، تجھے پتا ہے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ علی کرم اللہ وجہ کریم عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشک بار آنکھوں سے فرمایا کہ میرے پیچھے جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور وہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کی آپ کی اس پر نور دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کھانے جو ہیں وہ جنت سے بھیجے ہیں۔ اور یہ جبرائیل علیہ السلام مجھے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس دعوت کے لیے جو آپ کے قدمین شریفین کی گنتی کی، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک غلام کو جہنم سے آزاد نہیں کیا، ایک ایک ہزار غلام کو ایک ایک قدم کے بدلے آپ کے جہنم سے آزاد کیا ہے۔ ناظرین اکرام، قربان جائیے ایسی دعوت کے اوپر جس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی عطائیں شامل حال ہوں، جنتی کھانے ہوں۔ کیسی محفل سجی ہوگی، کیسی دعوت ہوگی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو 1000 گناہ کاروں کو جہنم سے آزاد کیا ایک قدم کے صدقے، ان کے اندر ہمیں اور ہمارے والدین کے نام کو بھی شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔